بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ 51۔ بس 50 میں کہا گیا تھا آپ ان کو اعلان کر دیجئے ان باتوں کا، میں یہ نہیں کہتا اور کیا کیجئے آپ؟ آیت نمبر 51 سورۃ الانعام، وَأَنذِرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجئے۔ وَأَنذِرْ بِهِ جیسے سورۃ قاف کی آخری آیت ہے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اور اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو اللہ کے کیے ہوئے سخت وعدوں سے ڈرے، اس کو اس قرآن کے ذریعے، یا جس طرح مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147، بعض اوقات بعض جگہوں پر تھوڑا اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں جب بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن کام شیطان کے والے کرے، اللہ کی بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف۔ یہ اس لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اور یہ کام کس چیز کے ذریعے کریں گے رسول اللہ؟ بے قرآن، ایک ایسے قرآن کے ذریعے کریں گے، ایک ایسا قرآن دے کے بھیجا ہے کہ جس کو قد بینہ وَأَحْكَمَہ، جس کو یقیناً اللہ نے روشن بیان بھی کر دیا ہے اور اس کو محکم اور مضبوط بھی بنا دیا ہے، یعنی جو اس سے ٹکرائے گا وہ ہٹ جائے گا پیچھے، قرآن مجید نہیں ٹوٹے گا اور اس میں کوئی لچک اس کے نظریات میں نہیں آئے گی۔ ایسا قرآن دے کے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ مولا قرآن مجید کی صفت بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم مولا کے ماننے والے پتہ نہیں کتنا اس قرآن سے قریب ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کریں، خبردار کریں۔ کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں دو باتیں، ایک وہ ہے جس سے کہا جائے یار ہم نے تو مر جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، چھوڑو زندگی انجوائے کرو، ایک یہ رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوچا جائے، احتیاط کی جائے، بالآخر یہ اتنا بڑا نظام، یہ وہ عاقلانہ رویہ کون سا ہے، عقل کے قریب کون سا رویہ؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی موجے کرو، یہ والا ہے یا نہیں، آگے کی بھی فکر کرو، جبکہ نہ اپنے آپ کو وجود میں لانے والا میں خود ہوں اور نہ اپنی موت پر میں کوئی اختیار رکھتا ہوں، تو پھر کون چلا رہا ہے، کون ہے؟ اس کے بارے میں یہ عاقلانہ تر ہے، احتیاط کے قریب تر ہے، بجائے یہ کہ موج مستی کرنے کے لیے چھوڑو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جیسے وہ جو ٹائم ضائع کرنے والے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بہت دور ہے امتحان، دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ فیل ہو جاتے ہیں، تالے رکھتے ہیں۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کس حالت میں؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور حالت وہاں پہ کیا ہوگی کہ سوائے اس کے، اللہ کے، نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی ان کا شفاعت کرنے والا ہوگا۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ سے ہٹ کے کوئی شفاعت والے بنا لیے کہ اللہ خوش نہ بھی ہوا تو یہ بچا لیں گے؟
قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری صرف اللہ کی، وہ کہے گا، وہ اذن دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو ناراض کرو اور سمجھو کہ کسی اور کو راضی کرنے سے شفاعت ہو جائے گی، یہ مشرکانہ نظریہ۔ قل للہ الشفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ تحشرون، اور آسمان و زمین سب اسی کے ہیں اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے، اس کے سوا، یعنی اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، وہ تم سے، اگر تم نے اس کو ناراض کر دیے تو پھر تم کو کوئی اور تمہارا کارساز بن جائے گا؟ نہ۔ کوئی اور تمہاری شفاعت کر لے گا؟ نہ۔ ہاں، تمہارا رخ سیدھا تھا دنیا میں، کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ ہی اذن دے گا، اپنی اسی کی رحمت ہے شفاعت، اور وہی سب سے بڑا رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امام، نہ اہل بیت میں سے کوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ناقص ہو جائے گا، یہ کامل تر ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کامل ہے ہر صفت میں۔ نہ اللہ سے زیادہ کوئی رحمت والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی علم والا ہے، سب میں وہ زیادہ ہے۔ اگر کوئی، میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا، بار بار کہتا ہوں تاکہ یہ جراثیم مرے لاشعوری میں جو بعض لوگوں نے ڈال دی، کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تو سخت ہے، امام حسین نرم ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ سے بڑا نرم کوئی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کسی کو یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن بڑے غصے میں بیٹھے ہوں گے تو تم رسول اللہ سے کہنا وہ بڑے رحم دل، باطل ہے، یہ باطل ہے۔ شفاعت، برحق شفاعت اللہ کے اذن سے، اللہ کے فیصلے سے پہلے جس کو وہ چاہے گا اجازت دے گا، جس کے بارے میں چاہے گا اجازت دے گا، تب شفاعت ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا جو میں پہلے بھی 2-4 دن پہلے بتا چکا ہوں، نہیں یا اللہ یہ میرا مرید تھا، اس کو میں نے نہیں جانے دینا جہنم میں۔ اتنی کسی کی جرت، اور وہاں پر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور ملائکہ فوج کی طرح صفوں میں کھڑے ہوں گے تیار کہ کس کو پکڑنا ہے، پکڑنے کے لیے اللہ حکم دے، اور وہاں پہ کیا حالت ہوگی؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا وہاں پر سوائے جس کو اللہ اذن دے، وقال صوابا، اور وہ بھی سیدھی بات کرے گا، چکر نہیں دے سکے گا، ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو تم میں سے جو چاہے اب اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے۔ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ لعلہم یتقون، اس قرآن کے ذریعے یہ باتیں ان کو بتا دیں شاید کہ یہ بچ جائیں۔ لعلہم یتقون، تقوی یعنی بچنا، شاید یہ بچ جائیں اس طرح۔ صدق اللہ العلی العظیم۔